اللہ کے ایک ایسے نبی جن کو دنیا میں ایسی بادشاہت عطا کی گئی کہ جو نہ کبھی کسی کو ملی اور نہ قیامت تک ملے گی، ایسی حکمت، ایسا علم کہ جنات، پرندے، انسان، ہوا اور سمندر سب ان کے فرمانبردار تھے، چند لمحوں میں ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ جاتے تھے۔ آج کی یہ ویڈیو حضرت سلیمان علیہ السلام کی حیرت انگیز اور ایمان افروز زندگی پر ہے۔ تو چلتے ہیں اس دور میں جہاں اللہ کے نبی حکمت، عدل اور معجزات کے ساتھ رہنمائی کر رہے تھے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بہت جگہ سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ داؤد علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کے بہت جلیل القدر پیغمبر تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے تھے۔ داؤد علیہ السلام بچپن ہی سے اپنی عقل، فہم اور سمجھداری کے لحاظ سے بہت مشہور تھے۔ ایک بار دو آدمی حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس جھگڑا لے کر آئے۔ ایک آدمی کے کھیت میں دوسرے آدمی کی بکریاں گھس کر سارا فصل کھا گئی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام فیصلہ کرنے لگے تو سلیمان علیہ السلام نے اجازت لے کر کہا، ابا جان، کیا یہ فیصلہ میں کر لوں؟ داؤد علیہ السلام نے اجازت دی۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ بہتر فیصلہ یہ ہے کہ بکریوں والا آدمی کچھ وقت کے لیے کھیت کی دیکھ بھال کرے گا اور کھیت والا آدمی بکریوں سے فائدہ اٹھائے گا۔ جب کھیت اپنی پہلی حالت میں واپس آ جائے تو دونوں آدمی اپنی اپنی چیزیں واپس لے لیں۔ یہ فیصلہ عدل، حکمت اور انصاف کی بہترین مثال بن گیا۔ سب لوگ سمجھ گئے کہ یہ بچہ مستقبل میں غیر معمولی حکمت کا مالک بنے گا۔ وقت گزرا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی وفات کے بعد سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہت بھی دی اور نبوت سے بھی نوازا، اور پھر وہ عظیم تعجب خیز دور شروع ہوا جس کا ذکر قرآن بھی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو ایسی طاقت عطا کی جو کسی انسان کو دنیا میں کبھی نہ ملی۔ اللہ تعالیٰ نے جنات کو آپ کا فرمانبردار بنا دیا۔ جنات حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے بڑے بڑے محلات، اونچے ستون، شیشے کے محل، تانبے کی کانیں اور تالاب بناتے تھے۔ جو جن آپ علیہ السلام کا کہنا نہ مانتا، کام میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کرتا، آپ علیہ السلام اسے زنجیروں میں جکڑ کر قید خانے میں ڈال دیتے تھے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جنات آپ علیہ السلام کے حکم کے بغیر ایک لمحہ بھی نہیں رک سکتے تھے۔ یہ دنیا کی تاریخ کا وہ دور تھا جس میں انسان اور جنات ایک نبی کی قیادت میں حیرت انگیز تعمیرات کر رہے تھے۔ اللہ نے ہوا کو بھی آپ علیہ السلام کے لیے مسخر کر دیا۔ سلیمان علیہ السلام ہوا کو صرف اشارہ کرتے اور ہوا آپ علیہ السلام کے تخت کو لے کر آسمانوں میں اڑتی۔ ایک مہینے کا سفر چند لمحوں میں طے ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو پرندوں اور جانوروں کی زبان سمجھنے کا علم دیا تھا۔ ایک دن سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر چیونٹیوں کی بستی کے پاس سے گزر رہے تھے۔ ایک چیونٹی نے اپنی قوم کو کہا، اے چیونٹیوں، اپنے گھروں میں گھس جاؤ، کہیں سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں کچل نہ دے۔ سلیمان علیہ السلام نے چیونٹی کی یہ بات سنی تو مسکرانے لگے اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے ایسی نعمت عطا فرمائی۔ ایک روز سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کا جائزہ لے رہے تھے۔ آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ ہدہد موجود نہیں ہے تو فرمانے لگے، ضرور میں اسے ایسی سخت سزا دوں گا اگر اس نے مجھے کوئی معقول وجہ نہ بتائی۔ ہدہد ایک ایسا پرندہ تھا جو خشک زمین میں پانی کا پتہ لگاتا تھا کہ زمین میں پانی کہاں موجود ہے، پھر سلیمان علیہ السلام جنات کے ذریعے وہاں سے پانی نکالتے تھے۔ کچھ دیر بعد ہدہد آیا اور سلیمان علیہ السلام سے کہنے لگا کہ میں ایک ایسی خبر لایا ہوں جو آپ نہیں جانتے۔ سبا کے علاقے میں ایک قوم ہے جن کی ملکہ کے پاس ایک بہت خوبصورت اور حیرت انگیز تخت ہے، اور وہ قوم اللہ کو چھوڑ کر سورج کی پوجا کرتے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کے نام خط لکھا اور ہدہد سے کہا کہ میرا خط لے جاؤ اور اس کے سامنے پھینک دو۔ ہدہد خط لے کر پہنچا اور خط ملکہ بلقیس کے سامنے پھینک کر خود اڑ گیا۔ بلقیس نے خط کھول کر پڑھا کہ یہ خط سلیمان کی طرف سے ہے، جس میں لکھا ہے، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے، میرے سامنے سرکشی نہ کرو، مسلمان ہو کر میرے پاس آ جاؤ۔ ملکہ نے اپنے وزیر اور دوسرے سرداروں سے مشورہ کیا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے۔ بلقیس نے بہت سوچ بچار کے بعد سلیمان علیہ السلام کے لیے بے شمار تحائف بھیجے۔ بلقیس یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ سلیمان علیہ السلام کس قسم کے بادشاہ ہیں، کیا ہم ان کے خلاف جنگ کر سکیں گے یا نہیں، لیکن سلیمان علیہ السلام نے تحفے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔
اور کہا اللہ نے جو کچھ مجھے دیا ہے وہ اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے، اور پیغام لانے والے سے کہا کہ جاؤ اور بلقیس سے کہہ دو کہ ہم ایک لشکر لے کر آئیں گے جو تمہیں ذلیل کر کے تمہارے ملک سے نکال دیں گے اور جن کے ساتھ مقابلہ کرنے کی تم میں طاقت نہیں ہے۔ بلقیس نے سلیمان علیہ السلام کا جواب سنا تو سلیمان علیہ السلام کے نام خط لکھا کہ ہم اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ سلیمان علیہ السلام نے جب خط پڑھا تو اپنے دربار میں یہ اعلان کیا کہ کون ملکہ بلقیس کے یہاں پہنچنے سے پہلے اس کا تخت میرے پاس لے کر آئے گا۔ ایک طاقتور جن نے کہا کہ میں آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے تخت یہاں لے آتا ہوں، اور ایک لمحہ لگا تخت سلیمان علیہ السلام کے سامنے موجود تھا۔ سلیمان علیہ السلام نے جب تخت دیکھا تو عاجزی کے ساتھ کہنے لگے یہ میرے رب کا فضل ہے، وہ مجھے آزماتا ہے کہ میں اس کا شکر گزار بندہ بنتا ہوں یا نہیں۔ پھر سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کے تخت میں تبدیلی کرنے کا حکم دیا۔ جب ملکہ بلقیس وہاں آئی اور تخت پر نظر پڑی تو کہنے لگی یہ تو میرا ہی تخت لگتا ہے۔ اس کے بعد سلیمان علیہ السلام ملکہ بلقیس کو شیشے سے بنے محل میں لے گئے۔ اس محل کا فرش بھی شیشے کا تھا اور فرش کے نیچے پانی تھا۔ جب ملکہ بلقیس وہاں آئی اور فرش کو دیکھا ان کو لگا کہ یہ پانی ہے۔ بلقیس نے اپنا لباس سمیٹ لیا تاکہ گیلا نہ ہو جائے۔ تب سلیمان علیہ السلام نے بلقیس سے کہا کہ یہ پانی نہیں، شیشے کا فرش ہے۔ اصل میں سلیمان علیہ السلام بلقیس کو اپنی انوکھی بادشاہت دکھانا چاہتے تھے۔ بلقیس اس حکمت کو دیکھ کر فوراً بولی میں سلیمان کے رب اللہ رب العالمین پر ایمان لاتی ہوں۔ یہ سلیمان علیہ السلام کی حکمت، اخلاق اور دعوت کا سب سے عظیم منظر تھا۔ ایک روز سلیمان علیہ السلام نے جنات کو مسجد اقصی کی تعمیر پر لگایا اور خود ان کی نگرانی کے لیے تخت پر بیٹھ گئے اور اپنے عصا کو کھڑا کر کے اس پر اپنا چہرہ ٹکا دیا۔ اسی حالت میں اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کی روح قبض کر لی۔ جنات انتہائی سخت محنت کرتے رہے۔ کتنے ہی عرصے سلیمان علیہ السلام تخت پر بیٹھے رہے۔ جنات نے دیکھا کہ سلیمان علیہ السلام نے کافی عرصے سے بالکل حرکت نہیں کی۔ جنات سلیمان علیہ السلام سے بہت خوف کھاتے تھے کیونکہ وہ ان کو برے کاموں پر سخت سزا دیتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام کی عصا کو دیمک کھاتا رہا، لاٹھی کو اندر سے بالکل کھوکھلا کر دیا۔ لاٹھی ٹوٹ گئی، سلیمان علیہ السلام زمین پر گر پڑے۔ تب جنات کو معلوم ہوا کہ سلیمان علیہ السلام تو بہت پہلے انتقال کر چکے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام کی موت میں بہت بڑی حکمت پوشیدہ تھی۔ سلیمان علیہ السلام کی قوم کے لوگ جادو پر اور جنات پر بڑا یقین رکھتے تھے کہ جنات غیب کی باتیں جانتے ہیں، تو سلیمان علیہ السلام کی موت کے واقعے سے سب کو علم ہو گیا کہ جنات کو غیب کا کچھ علم نہیں۔ سلیمان علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ طاقت، حکومت، سلطنت سب اللہ کا عطا کردہ ہے، سب کچھ اسی کے ہاتھ میں ہے، وہ سب کچھ کرنے پر قادر ہے۔ ہمیں ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے خوبصورت واقعے کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔